میں حضرت علامہ مولانا مہمان خصوصی محمد فاروق قادری رضوی مدد اللہ علی نورانی کو دعوت خطاب دوں گا. حضرت کا استقبال نعرے تکبیر سے کرے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت. یا رسول دونوں اللہ، ہاتھوں کو پرواز کرو اور مولانا کی تائید کرو. نعرے حسین، یا حسین. اور باوجود پیچھے والے بھی میری نظر دیکھ رہی ہے، آپ کو حسین کی محبت میں نعرہ لگاؤ. نعرے حسین، یا حسین، نعرے حسین، یا حسین، نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری، یا علی، نعرے غوث، یا نعرے خواجہ، یا خواجہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ عشق باد، محبت، عشق محبت. اعلی حضرت، اعلی حضرت. للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، باطل کو للکار ہے. شیر کی للکار. اب آئیے مہمان خصوصی کا خصوصی خطاب. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. فاروق رضوی صاحب، فاروق رضوی صاحب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. للکار ہے، للکار ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. والصلاة والسلام علی من قال نبی آدم بین الماء والطین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا وصحبہ شفیعنا وسلم. وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. یاقوت پورہ میں آج کا یہ عظیم الشان جلسہ گزشتہ سال بھی یہاں حاضر ہوا تھا اور ٹھیک 1 سال کے بعد پھر دوبارہ یہاں آنے کا موقع میسر آیا. ممنون و مشکور ہوں یہاں کے نوجوانوں کا اور بالخصوص یہاں کے علماء کا کہ جنہوں نے ایک بار پھر یہاں پر مجھے حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا اور یہ شرف عطا کیا کہ علماء کی سرپرستی میں ان کی موجودگی میں آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں. وقت کافی ہو چکا ہے اور زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے مختصر وقت میں بہت زیادہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. حالانکہ عنوان جو دیا گیا ہے یا جو عنوان اشتہارات پر لکھا گیا ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ایک تقریر نہیں بلکہ بہت زیادہ تقاریروں کی ضرورت ہے. لیکن کوشش کروں گا کہ آج مختصر وقت میں کچھ کام کی باتیں ہو جائے.
اشتہار پہ اگر آپ نے عنوان دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھا ہے تو سن لیجئے۔ عنوان یہ ہے کہ شہادت حسین اور آج کے بدلتے ہوئے حالات۔ فلسفہ شہادت حسین کیا ہے اور حالات کس طرح تیزی سے آج بدلتے جا رہے ہیں؟ جو کچھ اب تک بدلے ہیں یہ ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے، اور آگے کیا بدلنے والے ہیں یہ ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے۔ زیادہ تمہید کو میں اب لمبا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بہت مختصر میں بالکل موضوع پر آتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میری تقریر کا جو پورا محور ہوگا اسی کے ارد گرد گھومے گا کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا بتایا جا رہا ہے، حالات کیسے بدل رہے ہیں، اور اللہ جانے کہ یہ اور کیسے حالات پھر بدلیں گے۔ تو سنیوں کو خاص طور سے محبان اہل بیت کو جو اہل بیت سے نبی کے خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں، آج کے ان بدلتے ہوئے حالات کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کے بعد اپنی نسلوں کی تربیت کیسی کی جائے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خطبے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، جو محرم کی ایسی کون سی مجلس ہے جس میں خطیب یہ آیت کو موضوع نہ بناتا ہو۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، ارشاد ربانی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، لا سألوکم، میں تم سے نہیں مانگتا۔ اے محبوب آپ اپنے امتی سے کہیے کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ کیا طلب نہیں کرتا؟ اجر، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا تم سے، کوئی شے نہیں مانگتا۔ الا المودۃ، مگر صرف یہ چاہتا ہوں کہ مودت کرو، محبت کرو، عزت و تعظیم کرو۔ کس سے؟ فی القربہ، میرے خاندان والوں سے، میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے۔ یہ لفظ ٹو لفظ کا میں نے ترجمہ کیا۔ پوری آیت کریمہ کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کچھ نہیں مانگتا۔ میں نے رسالت کا جو فریضہ ادا کیا ہے، جو تمہیں تبلیغ کی، گمراہیت سے تمہیں ہدایت کی طرف لایا، وہی تو تھے تم جو 365 باطل معبودوں کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ تمہیں شعور نہیں تھا کہ پیشانی کہاں جھکانی چاہیے۔ تم پتھر کو دیکھ کے جھک جایا کرتے تھے، لکڑی کو دیکھ کر جھک جایا کرتے تھے، کیڑے مکوڑے جانوروں کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ جس سے تمہیں خوف محسوس ہوتا اسے بھی تم معبود سمجھتے، جس سے تمہیں فائدہ ملتا اسے بھی تم معبود سمجھتے۔ مگر میں تمہارے درمیان آیا اور میں نے تمہیں بتایا کہ سجدے کے لائق یہ چیزیں نہیں ہیں جو نفع دے یا نقصان دے۔ سجدے کے لائق وہ ذات ہے جس نے ان چیزوں میں نفع اور نقصان کی تاثیر پیدا کی ہے، جو ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے تمہاری پیشانیوں کو باطلانہ معبود کے سامنے جھکنے سے بچا کر، اٹھا کر ایک معبود حقیقی کے سامنے جھکنے کا سلیقہ دیا۔ اس پر میں کوئی اجرت نہیں لیتا تم سے، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربہ، ہاں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے احسان کا کچھ بدلہ چکانا چاہتے ہو، حالانکہ یہ احسان کا بدلہ چکانا ناممکن ہے۔ جہنم سے جنت کی طرف کیا ہے رسول نے، حقیقی معنوں میں انسان بنایا ہے رسول نے۔ ارے یہ تو چھوڑیے، سانس لیتے ہیں یہ نبی کا صدقہ، سانس چھوڑتے ہیں یہ نبی کا صدقہ، کھاتے ہیں تو نبی کا صدقہ، پیتے ہیں تو نبی کا صدقہ۔ اگر اللہ اپنے نبی کے صدقے کی خیرات بانٹنا بند کر دے تو نہ سانس اندر آئے نہ باہر جائے۔ ایک ایک سانس پر نبی کا احسان، مگر میں اجرت نہیں لیتا، اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، تم سے کوئی میں امید نہیں کرتا کہ تم اس کا بدلہ چکاؤ، ہاں مگر یہ الا المودۃ فی القربہ، اگر تم چاہتے ہو، اگر تم میرا یہ احسان مانتے ہو، تم احسان فراموش نہیں ہو، احسان مند ہو، تو پھر یہ کرو کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
آیت نے واضح کر دیا کہ اہل بیت سے محبت وہ کرے گا جو احسان مند ہوگا، جو حرام خور ہوگا وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، جو احسان فراموش ہوگا وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ لوگ کہتے فاروق رضوی کی زبان بڑی تلخ ہے، بڑی شدت ہے۔ میں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہی کہاں ہے؟ قرآن پڑھتا رہو تو دیکھتا کہ ولید ابن مغیرہ کو حرام کی اولاد کا ہے قرآن میں، نطفہ حرام کا ہے۔ قرآن سے زیادہ سخت کلام کسی کا نہیں ہے۔ ارے ہم تو بندے ہیں، خالق کے کلام کے مقابلے میں ہمارے کلام کی حیثیت کیا؟ اگر وہ لعنت بھیجے تو وہ اس سے بڑھ کر کوئی سختی نہیں، وہ کسی کو فاسق کہے تو اس سے بڑھ کر سختی نہیں، کسی کو کافر کہے تو اس سے بڑھ کر سختی نہیں۔ ہم کافر کہے ہمارا کہنا اور ہے، رب کا کسی کو کافر کہنا اور ہے۔ تم ہمارے کلاموں کی شکایت کرتے ہو، قرآن کو تو پڑھ لیا ہوتا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت وہ ادا کریں گے جو محبت اہل بیت کریں گے۔ مگر آئیے اس آیت کے کریمہ کے ضمن میں میں ایک دوسرا پس منظر اور پیش کروں۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ کب نازل ہوئی آیت؟ اور اس کا ایک دوسرا پس منظر دیکھیں، جتنے ہم نبی آئے سب نے کہا کہ ہم بھی تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتے، اجرت طلب نہیں کرتے، ہمارا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آئیے میں کچھ آیتیں پڑھوں۔ سورہ ہود آیت 51 دیکھیں آپ۔ ہود علیہ السلام فرماتے، اللہ ان کا جملہ نقل کر رہا ہے، ہود نے اپنی قوم سے کہا یا قومی لا سالکم علیہ اجرن ان اجری الا علی الذی فطرانی، اے میری قوم میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں کچھ اجرت نہیں مانگتا، کچھ معاوضہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ میری تبلیغ کا بدلہ میرا رب دیں گا۔ بدلے کو کس طرف کیا؟ اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ دینے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھیں، سورہ شورا آیت 45، پھر دیکھیں سورہ شورا آیت 146، اس کے بعد دیکھیں سورہ شورا آیت 181۔ یہ مختلف آیتیں جو میں نے نمبر بتائیں، شعیب علیہ السلام کا جملہ، لوط علیہ السلام کا جملہ، صالح علیہ السلام کا جملہ، ہر نبی کہہ رہا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے ہماری قوم، ہم نے تبلیغ کی تمہیں، ہم کچھ نہیں مانگتے تم سے، کوئی اجر طلب نہیں کرتے، کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، ہمارا اجر، ہمارا معاوضہ، ہمارا محنتانہ رب کائنات عطا کرے گا، رب العالمین دے گا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ سارے نبیوں نے تبلیغ کے عوض کہا کہ اجر کون دیں گا؟ اللہ۔ اور رسول کہہ رہے کہ میں اجر تو نہیں مانگتا مگر تم اجر دو، کیا دو؟ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی کے جتنے احسان، اس احسان کا دنیا میں کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک پلے میں احسان مصطفیٰ کو رکھیں اور دوسرے پلے میں اگر اجر کو رکھے جائیں، اجرت کو رکھے جائیں، تو کوئی اجرت احسان مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی، مگر کچھ حد تک اگر احسان مصطفیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، کچھ حد تک مصطفیٰ کے احسان کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے، تو اگر کوئی پوری کائنات میں بدلہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہ اہل بیت کی محبت۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک طرف ہے احسان مصطفیٰ، دوسری طرف ہے اہل بیت۔ تو اہل بیت نہ ہو تو احسان مصطفیٰ نہ ہو، اور احسان مصطفیٰ تب ہے جب اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذاتیں ہیں تو احسان ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو لباس پہنتے پیبند لگا ہوا ہے۔ اچھا، لوگ ظاہر کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں حیثیتوں کا، کپڑے کو دیکھ کر، لباس کو دیکھ کر حیثیتوں کے اندازے لگائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک جماعت رسول کے جملوں پر اندازہ لگاتی ہے۔ کچھ واقع ہو گیا، نبی خاموش ہے، نبی کی خاموش سے سمجھ لیا کہ نبی کو نہیں معلوم۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا، نبی خاموش ہے، کہا نبی کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہوتا تو بتا دیتے۔ ارے خاموشی نہ معلوم ہونے کی دلیل کب سے بن گئی؟ اور یہ عجیب بات ہے
کہتے ہیں کہ ہار گم ہوا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا، نبی کو نہیں معلوم تھا۔ حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ صحابہ نے آ کے رسول سے پوچھا ہو یا رسول اللہ ہار گم ہو گیا، ہمیں بتائیے کہاں ہے ہار، اور نبی نے کہا میں نہیں جانتا۔ پوچھا ہی نہیں، پوچھتے تو بتاتے، جب پوچھا نہیں تو نبی نے بتایا نہیں، اور نبی نے بتایا نہیں تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ نبی کو نہیں پتا تھا؟ اچھا عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو علم غیب تو صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی علم غیب مانو شرک ہے، شرک ہو جائے گا۔ ابے تو اس عقیدے میں خود سب سے بڑا مشرک ہوا۔ پوچھئے کیسے؟ تو کہہ رہا ہے کہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا نبی کو نہیں معلوم تھا، تو یہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ نبی کو نہیں معلوم تھا؟ تو خود دعوی غیب کر بیٹھا، چلا تھا نبی کے علم غیب کا انکار کرنے، خود ہی غیب کا دعویٰ کرنے لگا کہ نبی کو نہیں پتا تھا۔ تو تجھے کہاں سے پتا چل گیا کہ نبی کو نہیں پتا تھا؟ میں خاموش بیٹھا ہوں تو اب میری خاموشی سے اندازہ لگائیں گے کہ میں کیا نہیں جانتا اور کیا جانتا ہوں؟ ارے میں جتنا بولوں ضروری نہیں ہے جتنا بولا اتنا ہی جانتا ہوں، میں جتنا بولتا ہوں اس سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو جب مجھ جیسے شخص کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کی خاموشی لا علم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ چلیے بات کہیں اور جا رہی ہے۔ بہرحال مصطفیٰ پیون زدہ لباس پہنتے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مجبور ہے، بے بس ہے۔ کھانا کبھی ملتا ہے تو کھا لیتے ورنہ فاقے ہوتے ہیں۔ گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا، مشورہ کیا کہ رسول اللہ بڑی تکلیف کی زندگی گزارتے ہیں، فاقے کی زندگی گزارتے ہیں، ایسا کیا جائے چلو سب مال جمع کرو، جس سے جو بنتا ہے لاؤ، ہم رسول اللہ کی امداد کرے، سرکار کی مدد کرے۔ یہ سوچ ہے، بشری سوچ تھی ان کی۔ ہر صحابی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مال و دولت جمع کیے، اور کپڑے، لباس، کھانے کی اشیاء، روپیے، پیسے، درم و دینار سب جمع کر کے سرکار کی خدمت میں لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، قبول کیجیے۔ تحفہ رسول کے پاس لائے ہیں، اب قبول کرے یا نہ کرے رسول کی مرضی ہے، مگر رب تبارک و تعالی مداخلت فرما رہا ہے۔ کہا حبیب یہ آپ کے مقام کو سمجھ نہیں پائے، آپ کے پیون زدہ لباس کو دیکھ کے سمجھا کہ آپ مجبور ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، آپ کو بھوکا دیکھا تو مسکین نہ سمجھا، غریب سمجھا۔ اے حبیب ذرا اپنا مقام تو بتا دیجئے۔ تو نبی نے کہا کہ تم یہ مدد کے لیے لائے ہو تو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، کمزور ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، اس لیے میرے پاس مال نہیں ہے؟ یہ وجہ نہیں ہے کہ میں پیون زدہ لباس پہنتا ہوں تو غریب ہوں۔ ارے میری شان یہ ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث، حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں، جملے سنے، لو شیتا، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور میرے ساتھ چلے، میں چاہوں۔ اب اس میں دیکھیے میں چاہوں کا جملہ، اس حدیث میں دو باتیں بڑی خاص ہے، اگر میں ایک نقطے پہ گفتگو کروں بہت طویل ہو جائیں گا بات، لیکن پھر بھی میں کچھ بات عشق کی رکھ کے جاؤں گا آپ کے سامنے۔ میں چاہوں اس لفظ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اب مقام مصطفیٰ کو سمجھے۔ بامبے میں آپ جائیں، سب سے مہنگی ہوٹل ہے تاج محل ہوٹل، ٹاٹا کی ہے، ٹاٹا برلا۔ وہاں پر ایک روم کی قیمت ایک رات یا ایک دن گزارنا ہے تو 60,000 روپے سے روم شروع ہوتے ہیں وہاں۔ سب سے سستا روم کتنے روپے کا ہے؟ 60,000 روپے پر ڈے، سب سے مہنگی ہوٹل ہے۔ اب مثال دے رہا ہوں میں سمجھنے کے لیے کہ ٹاٹا برلا نے اعلان کیا کہ میں تاج محل ہوٹل بیچنے والا ہوں، بہت کما لیا اس ہوٹل سے، اب ہم کو یہ ہوٹل بیچنا ہے۔ تو تاج محل ہوٹل کے سامنے ایک بھیکاری بھیک مانگتا تھا، اس نے بھی اخبار میں پڑھا، نیوز میں پڑھا کہ تاج محل ہوٹل بکنے والی ہے، تو اس نے اعلان کیا کہ میں تاج محل ہوٹل خریدنے والا ہوں۔ بتائیے دنیا مان لیں گی؟ ارے بھائی جس کے ایک روم کا کرایہ منیمم جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ 60,000 روپیہ ہے، پھر 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ روپیہ پر ڈے تک کے روم ہے وہاں پر، ایک بھیکاری کہہ رہا ہے کہ میں یہ ہوٹل خرید لوں گا، تو لوگ یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ سب جانتے ہیں یہ مسخرہ پن کر رہا ہے، اس کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ خریدے۔
मगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट खड़ा हो जाए अमेरिका का, साथ में वीरूभाई अंबानी भी खड़े हो जाएं और दोनों कहे कि हम सब दोनों मिलकर पार्टनरशिप में ताजमहल होटल खरीदने का इरादा रखते हैं, अगर हम चाहे तो होटल खरीद ले, मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? अरे हाँ या ना? मानेंगे। सब जानते हैं कि ये खरीद सकते हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो बात समझ में आ गई, जब एक भिखारी ऐलान करता है तो बात मजाहिया खेस लगती है, मगर एक साहिब इक्तिदार, साहिब हैसियत ऐलान करता है तो मालूम होता है कि यह ऐलान कर रहा है, दावा कर रहा है, इसके दावे में सच्चाई है। तो मुस्तफा का लिबास फकीरों जैसा जरूर है, लिबास पे पेवन जरूर है, मगर इख्तियार ये का मैं चाहूं, मैं चाहता नहीं इसलिए सोने का बनता नहीं, मैं चाहूं तो बना दूं। तो पहले बताया कि मैं ये ताकत भी रखता हूं, अल्लाह ने ये इख्तियार भी दिया कि ये पहाड़ सोने का बन जाए। और पहाड़ देखिए जानदार नहीं होते, बेजान हुआ करते हैं, चलते नहीं है पहाड़, उड़ते नहीं है पहाड़, पहाड़ जमे हुए होते हैं, मुर्दा हालत में होते। और नबी ने कहा सिर्फ सोने का ना बनाऊं, मैं चाहूं तो सोने के बने, मेरे साथ चले, मैं जिधर जाऊं ये पहाड़ मेरे साथ चले, मैं जिधर जाऊं ये साथ चले। तो गोया मैं वो हूं जो मुर्दों को जिंदगी भी अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रब ने मुझे वो इख्तियार दिया कि मैं हैयतें और हैसियतें भी बदलता हूं और बेजानों में जाने भी फूंकता हूं। सुभान अल्लाह। ईसा तो परिंदों में जान फूंकते थे, मैं पहाड़ों में जान फूंक सकता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसा का मोजेजा और है, मेरा मोजेजा और है। सुभान अल्लाह। ये नबी की शान है। और एक हदीस बुखारी के अंदर फरमाया, बुखारी की हदीस, बे इश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। हदीस पाक के अल्फाज क्या है? इन्नमा कासिमुन वल्लाहु युती, सीधा साधा तर्जमा, बेशक अल्लाह खजानों का मालिक, मैं उसका तकसीम करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ, कहा नहीं साहब, वो इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म में हदीस लाई और उसका पहले का जो ऊपर का सियाक है अमीर माविया से रिवायत है, वो अमीर माविया रदी अल्लाह ताला ने रिवायत की। पहले उसका एक हिस्सा आ गया कि अमीर माविया कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह जिससे भलाई का इरादा रखता है उसको दीन का फ़क़ी बना देता है। और उसके बाद फिर ये जुमले है कि इन्नमा कासिमुन वल्लाहु युतीउन, तो कहा कि यहाँ मैं तकसीम करने वाले से मुराद इल्म है, सिर्फ नबी इल्म बांटते। मैंने कहा अक्ल पे तेरे पत्थर, अगर नबी सिर्फ इतना कहते कि अल्लाह जिससे भलाई चाहता है उसे दीन का फकीह बना देता है और मैं तकसीम करता हूं, तो हम समझ सकते थे कि बात इल्म की हो रही है। लेकिन नबी जानते थे कि कुछ जाहिल ऐसे आएंगे जो इस हदीस की तशरीह ये करेंगे कि मुस्तफा सिर्फ इल्म दे सकते, बाकी कुछ नहीं, बाकी मामलों में मजबूर है। तो मुस्तफा ने ये नहीं कहा अल्लाह खजानों का मालिक है, तो पहले तू बता खजाने इलाही में है क्या? सुभान अल्लाह। तो अब जो कुछ खजाने इलाही में है तकसीम मैं करता हूं। खजाने इलाही में दौलत है, दौलत मैं बांटता हूं। खजाने इलाही में जर और मालो मताल है, मैं तकसीम करता हूं। औलादे खजाने इलाही में है, बशर खजाने इलाही में है, जिन्नात खजाने इलाही में है, फरिश्ते खजाने इलाही का हिस्सा है। मैं इनमें ड्यूटियां मैं तकसीम करता हूं, औलाद मैं देता हूं, इल्म मैं देता हूं, माल मैं देता हूं। तो अब नबी ने कहा मेरी शान वो है, मेरे लिबास को मत देखो, लिबास को मत देखो, मेरे फाके को मत देखो, मेरी शान ये है मैं जिसको चाहता हूं माल देता हूं, जिसको चाहता हूं औलाद देता हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तकसीम करता हूं। तो मेरी शान ये कि मैं तकसीम करने वाला मुख्तार अल्लाह ने मुझे बना दिया खजानों का। और आला हज़रत ने कहा ला व रब्बिल अर्श, जिसको मिला जो कुछ मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। और हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे, हरी भरी जन्नत अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, हक जमात, हक जमात।
तुम मैं जो चाहूं अता करूं, जिसको चाहूं अता करूं। तुम मेरा लिबास देखकर समझते हो कि मैं मजबूर हूं, कमजोर हूं, बेबस हूं। ए रब्बे कायनात, इन्होंने समझने की भूल की है। माल लाए, अल्लाह ने फरमाया हबीब तू मत कहे, मैं कहूंगा। कुल महबूब फरमा, माल देकर आए हैं, समझ नहीं रहे कि तू तो काशी में नेमत है। अगर तू ना होता तो कुछ पैदा ना करता। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तेरी जात ना होती तो मैं कुछ बनाता ही नहीं। सब कुछ तो तेरे लिए। माल लाए, तू जवाब नहीं देगा हबीब, जवाब मैं दूंगा। अगर तुम ये माल देना चाहते हो, ये बदला नहीं है मेरी तबलीग का। तुम ये दौलत देना चाहते हो, ये बदला नहीं है मेरी तबलीग रिसालत का। अजर रिसालत ये माल और दौलत नहीं हो सकती। अरे ये जो तुम लाए हो, ये भी मैंने तुम्हें दिया है, ये मैंने अता किया है। तुम समझ नहीं पा रहे हो। ऐ हबीब, मैं जवाब देता हूं। कुल फरमा, क्या फरमा? ला सालुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता, ये दौलत नहीं चाहता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सिर्फ ये कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। एक तरफ मोहब्बत अहले बैत को रखा और दूसरी तरफ बताया काशी में नेमत मैं, खजानों का मालिक मैं, बांटता मैं हूं, देता मैं हूं, तकसीम मैं करता हूं। मालिक अल्लाह है लेकिन बांटता मैं हूं। अब बात समझ में आ गई कि कायनात में जो कुछ बंटता है नबी बांटते हैं, मगर किसके सदके में बांटते हैं? अहले बैत के सदके में बांटते हैं। तो जो अहले बैत से मोहब्बत करते वो नबी का सदका खाते, और जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते वो नबी के सदकों पे नहीं पड़ते, सऊदिया की रियालों के टुकड़ों पे पलते हैं। अब दोनों का पलना और है, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, छिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका दे। फर्क है। तो मैं ये नष्ट के टुकड़े मुबारक हो, हमें मुस्तफा का सदका मुबारक। यह है कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता। अब आइए जरा हालात बदले। कुरान की आयत आई, सबने यही समझा सहाबा ने कि भाई नबी के खानदान में जो है सबसे मोहब्बत, सबसे उल्फत, और खानदान में फिर सिर्फ किससे मोहब्बत? सिर्फ अली और फातिमा से नहीं, अली और फातिमा की जितनी औलादें हैं सबसे मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि ये आयत के सिबन में जितने सादात है सब दाखिल। सुभान अल्लाह। हर सैयद से मोहब्बत करनी है आपको। मगर जिनको नबी के सदके खाने की तौफीक नहीं मिली थी, जो दुनिया के टुकड़े पल खाते थे, वक्त के ताजदारों के तलवे चाटते थे, हजम नहीं हुआ, तो वहाबियत के बहुत बड़े चैंपियन, जमात वहाबी के बहुत बड़े चैंपियन 600 साल तक यही सब कहते रहे कि इस आयत करीमा में नबी के सारे खानदान वाले शामिल, सबसे मोहब्बत का हुक्म है कुरान में, सबसे मोहब्बत करो, सबसे उल्फत करो। अजर रिसालत यही है कि अहले बैत से मोहब्बत करो। 661 हिजरी में एक साहब पैदा हुए जो वहाबी जमात के बहुत बड़े चैंपियन कहलाते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं। उन्होंने किताब लिखी, किताब मेरे सामने है, नाम है मिनाजुस सुन्ना। देख रहे हैं आप, सफा नंबर 436 है इसका। 436 पर किसने लिखा? ये 600 साल के बाद एक नाज़वी तबीयत के शख्स पैदा हुए। नाज़वी एक ऐसा फिरका था जो अहले बैत से मोहब्बत ही नहीं करता था, और नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक नाज़वी वो फिरका पैदा हुआ जो अहले बैत को गालियां तक बकता था। इब्तिदा होती थी अहले बैत को गाली बकने से, और जब अंजाम बद से बदतर होता तो ये खारजियत में तब्दील होते और कहते अली तो फिर माज़अल्लाह काफिर है, अली को काफिर कह देते। ये आखिरी हद थी उनकी। इब्तिदा थी नाज़वियत और इंतहा होती खारजियत। अब मैं नहीं समझ पाया कि जहन खारजियत की थी कि नाज़वियत थी। 661 हिजरी में पैदा हुए, 727 में मर गए। नाम था अब्दुल हलीम इब्न तैमिया। इब्न तैमिया, जिनका नाम जब तक ना लो अहले हदीस, नाम निहाद अहले हदीस का खाना भी हजम नहीं होता। मिनाजुस सुन्ना के सफ़ा नंबर 436 पे लिखा कि कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, इसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन नहीं है। बोलिए माज़अल्लाह। का इस आयत में इमाम हसन और इमाम हुसैन नहीं है, इनसे मोहब्बत करने की कोई जरूरत नहीं, ये अहले बैत में नहीं।
سے پہلے کبھی سنا ہے آپ نے یہ چیز؟ میں بتا رہا ہوں حالات کیسے بدلے ہیں. کتاب میرے سامنے ہے، جس کو دیکھنا ہو تقریر کے بعد آ کے دیکھ سکتا ہے. منہاج السنہ چھپی بھی انہی کے یہاں سے، مکتبہ فہیم میونات بھنجن سے چھپی ہے، یوپی سے. کہا اس میں حسن حسین نہیں ہے. پوچھا گیا کیوں نہیں ہے؟ عقل کی گھوڑی اور کسوٹی دیکھو. کہا اس آیت میں کہ نبی نے، اللہ نے فرمایا اہل بیت سے محبت کرو، اس میں امام حسن اور حسین نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی. آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں. آیت کریمہ مکہ میں نازل ہوئی اور امام حسن اور حسین مدینے میں پیدا ہوئے. تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت امام حسن اور حسین تھے ہی نہیں، اس لیے وہ اس آیت کے اندر داخل نہیں ہے. اب بتائیے کتنا مزاحیہ خیز جملہ ہے یہ، کتنا عجیب بھونڈا استدلال ہے یہ. یہ بات تو صحیح ہے، چلے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا جس وقت یہ آیت آئی. امام حسن اور امام حسین بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ بھی ٹھیک. مگر یہ کون سی عقل کی کسوٹی ہے کہ ان کو امام حسن اور امام حسین کو اہل بیت سے خارج کیا جائے؟ اور دلیل یہ کہ اس وقت پیدا نہیں ہوئے. آئیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ کر کے جائیں. یہ ہمارے منان اشرفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی شادی ہو گئی؟ چلیے یہ بہت اچھی بات ہے، میری مثال پہ تو بڑے سوٹ ہوں گے. یہ منان اشرفی صاحب ہے، شادی نہیں ہوئی. چلیے ان کی شادی ہو گئی، شادی کروا دیتے ہیں. ان کی شادی ہوئی، ان کی بیگم صاحبہ حاملہ ہے، لیکن تبھی ان کو اچانک دبئی جانا پڑا کاروبار کے سلسلے میں. انہوں نے ایک نوکری کے لیے اپلیکیشن دیا تھا، اپلیکیشن منظور ہو گئی، یہ دبئی چلے گئے. اب جانے لگے تو اپنے بھائی کو بلایا، گھر کا سب سے کرتا دھرتا بھائی ہے. بھائی سے کہا بھائی دیکھو میں تو جا رہا ہوں، لیکن میری بیگم جو ہے، آپ کی بھابھی جو ہے، آپ کے بھروسے چھوڑے جا رہا ہوں، بھابھی کا خیال رکھنا، ابا کا بھی خیال رکھنا، امی کا بھی خیال رکھنا. یہ سب میرے گھر والے ہیں. گھر والے ہیں کہ نہیں ان کے؟ ان کی بیوی گھر والی ہے، ابا اماں گھر والے ہیں. ان سب کا خیال رکھنا، ان کا جو ضرورت ہو پوری کر دینا، پیسے کی فکر مت کرنا، مجھے فون کرنا، میں پیسے بھیج دیا کروں گا. یہ چلے گئے ہمارے منان اشرفی صاحب. ان کے جانے کے بعد بچہ پیدا ہوا، لیکن ان کے بھائی صاحب کیا کرتے ہیں؟ امی کو کھانا کھلاتے، ابو کو کھانا کھلاتے، ان کی بیگم کو کھلاتے، لیکن بچے کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں. بچے کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، دودھ نہیں لا کے دیتے، دوائی کی ضرورت ہے، دوائی لا کے نہیں دیتے. ان کی بیگم پریشان ہو کہتی ہے اپنے دیور سے، ان کے بھائی سے کہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ بچہ آپ ہی کے گھر کا ہے، آپ ہی کے ہاں پیدا ہوا، آپ کا بھتیجا ہے، مجھے دوا کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس کے لیے دوا نہیں لاتے، دودھ کا انتظام نہیں کرتے. کہا بھابھی جان یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. جس وقت ہمارے بھائی نے کہا تھا میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، اس وقت یہ پیدا نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت نہیں تھا، یہ تو بعد میں آیا، بولنے کے بعد میں آیا. بتائیے یہ انصاف ہوا؟ کوئی جاہل ہی کہیں گا کہ یہ اس گھر والا بچہ نہیں ہے، اس خاندان کا بچہ نہیں ہے. ارے جب نبی کے قرآن نے کہلوایا کہیے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، ان کی عزت کرو، تعظیم کرو، ان کا خیال رکھو. مانا اس وقت حسن و حسین نہیں تھے، مگر بعد میں پیدا ہوئے. خون تو نبی کا ہے، گوشت تو نبی کا ہے، جسم تو نبی کا ہے. اور ایسے ہے کہ نبی نے اپنے اہل بیت میں کسی کے لیے نہیں کہا سوائے حسین کے لیے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اس سے بڑھ اللہ. کر اور کون اہل بیت ہوں؟ مگر یہ ناسبیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یاد رکھیے غیر مقلدیت نام نہاد اہل حدیث کا دوسرا نام ناسبیت. اگر مجھے وقت ملے نا میں 10 دن مسلسل اس پر ایک ایک بات پر روشنی ڈال کے ثابت کر سکتا ہوں الحمدللہ تحدیث نعمت پہ کہ اس وقت اگر ناسبیت کسی شکل میں زندہ ہے، خارجیت اگر کسی شکل میں زندہ ہے، یزیدیت اگر کسی شکل میں زندہ ہے، وہ سوائے اہل حدیث کے اور کوئی فرقہ نہیں ہے. کیا بات ہے. میرے پاس اتنے دلائل ہے، لیکن آئیے ابن تیمیہ کو ڈالے چولہے میں. میں آپ کو حدیث بتاؤں گا. ہم تو نبی کو مانتے ہیں، کسی ابن تیمیہ کو نہیں مانتے. آئیے حدیث دیکھیں مانیٹر پہ. یہ ہے کتاب مجمع الزوائد، حدیث کی کتاب ہے امام علامہ حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی.
اپنے وقت کے جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں جن کو وہابی بھی مانتے ہیں. کمال تو یہ کہ ایڈیشن چھپا بھی سعودیہ کا ہے. امام ہیثمی حدیث نقل کرتے ہیں, ان کی مجمع الزوائد کی جلد نمبر 9 ہے, صفحہ نمبر 190 مانیٹر پہ حدیث دکھ رہی ہے آپ کو, اور حدیث نمبر ہے 14982. وہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں وان ابن عباس قال لما نزلت قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے, یہ بھی اہل بیت میں, نبی کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, جس وقت یہ آیت اتری, کون سی؟ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. تو صحابہ نے سرکار سے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی محبت اللہ کہتا ہے کہ تم پر واجب ہے, جن کی مودت تم پر واجب ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ آقا نے فرمایا قال علی و فاطمۃ و ابناہما. تو لوگوں جان لو جن کی محبت تم پر واجب ہے وہ کون ہے؟ علی ہے, فاطمہ ہے, اور ان کے یہ 2 شہزادے حسن و حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام ہیثمی نے آگے لکھا کہ اس کو امام طبرانی نے بھی نقل کیا, اور ایک جماعت نے حالانکہ اس حدیث کو ضعیف کہا, مگر تحقیق یہ ہے, امام ہیثمی کہتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, اس کی روایت صحیح ہے. تحقیق یہ ہے. اور اس حدیث کو تفسیر خازن نے بھی روایت کیا, اس کو حدیث کو تفسیر ابن جریر میں امام طبری نے بھی نقل کیا, امام نصفی نے تفسیر مدارک میں بھی اس حدیث کو نقل کیا جلد 4 صفحہ 105 پہ, امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی نقل کیا جلد نمبر 7 صفحہ 390 پر, الصواعق المحرقہ میں امام علامہ ابن حجر الہیتمی المکی الشافعی نے صفحہ 118 پہ نقل کیا, امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین میں نقل کیا صفحہ 32 پر, اور دوسری تفسیر در منصور جلد 13 صفحہ 149 پہ نقل کیا. علامہ زرقانی نے شرح المواہب کے اندر جلد 7 صفحہ 30 پر اس کو نقل کیا, اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری تخاریجیں موجود ہے. تو میں نے پہلا ایک آپ کے سامنے پہلو رکھا کہ ایک وقتہ کے صحابہ سے لے کر 600 ہجری تک سب یہ کہتے آ رہے تھے کہ اس آیت میں حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, فاطمہ بھی ہے, علی بھی ہے, مگر حالات بدلے تو پہلا شخص ایک پیدا ہوا, اس نے کہا حسن و حسین اہل بیت میں نہیں ہے. نبی کہے حسن و حسین سے محبت واجب, یہ اہل بیت, حسین مجھ سے میں حسین سے, یہ کہے وہ نہیں. بتائیے نبی اہل بیت میں لائے, یہ گھر سے نکالے, یہ بہتر ہے کہ نبی بہتر ہے؟ اس کی مانے کہ نبی کی مانے؟ نبی کی مانیں گے نا. اب آئیے دوسری ایک چیز میں آپ کو بتاؤں. آئیے ایک حدیث پاک دیکھیں آپ, یہ حاکم المستدرک, اور یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے, بہت مشہور ہے, کئی بار کئی علماء سے آپ نے سنا ہوگا. درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی. یہ الحاکم, امام حاکم کی کتاب ہے یہ, حدیث کی. اور یہ حدیث کی کتاب کی خاص بات بتاؤں, امام حاکم کی امام بہقی کے استاد ہیں. ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ صحیح حدیثیں جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر تھی انہوں نے لکھا نہیں اپنی کتابوں میں, امام حاکم نے ان صحیح حدیثوں کو جمع کیا. امام حاکم اس کی جلد نمبر ہے 3 صفحہ 147 اور حدیث نمبر 4700. امام حاکم نے پوری سند بیان کی کہ ہم نے فلاں سے حدیث روایت کی, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال, عبداللہ ابن عباس سے روایت تو کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آگے سنیں آقا کے فرمان, فمن اراد المدینۃ فلیات الباب
اب جس کو بھی علم حاصل کرنا ہو، جس کو بھی جو کچھ لینا ہو، وہ اس دروازے سے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس دروازے سے آئے؟ علی کے۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، بعض بزرگوں نے اس حدیث کے تعلق سے ایک بڑی اچھی حکایت، بڑی مزیدار حکایت لکھی کہ جس وقت اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی، مولا کائنات خوشی کے مارے کھڑے ہوئے ایک نعرہ بلند کیا اور صحابہ کی جماعت سے کہتے ہیں میرے صحابہ، رسول کے صحابہ سنو، آقا نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور میں اس کا دروازہ ہوں، تو میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ جبریل جب بھی آتے ہیں مجھ سے 2 بار ملتے ہیں، رسول سے 1 بار ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی کتنے تعجب کی بات ہے، صحابہ نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو آپ، یہ تو توہین ہے۔ کہا جاؤ رسول سے پوچھ لو، سرکاری سے پوچھ لو۔ صحابہ کہا یا رسول اللہ، علی کتنی عجیب بات کہتے کہ جب بھی جبریل آتے ہیں تو علی سے 2 بار ملتے، آپ سے 1 بار۔ سرکار مسکرایا، کہا علی نے ٹھیک کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقتا علی، علی نے سچ کہا۔ کہا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا؟ کہا سنو، میں نے ہی کہا ہے علی علم کا دروازہ، میں علم کا شہر، تو جب جبریل مجھ سے ملنے آتے ہیں تو دروازے سے آتے ہیں تو 1 بار، جاتے ہیں تو دوسری بار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے 2 بار۔ اب یہاں پر ایک بڑی خاص بات دیکھیں اس حدیث کی، سرکار نے یہ نہیں کہا میں علم کا سمندر ہوں، کہ یہ بھی تو کہا سکتے تھے نا آقا میں علم کا سمندر ہوں، علی دریا ہے، علی ندی کی طرح ہے، میں علم کا پہاڑ ہوں، میں علم کا ریگستان ہوں، میں علم کا جنگل ہوں، میں علم کا آسمان ہوں۔ یہ محاورے استعمال کیے جاتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں نا ارے حضرت علامہ تو علم کا پہاڑ ہے۔ نبی نے کیوں نہیں کہا؟ نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، شہر۔ تو شہر اس لیے فرمایا کہ شہر وہ ہوتا ہے جہاں ہر ضرورت کی چیز ملتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ضرورت کی چیز، اور علی دروازہ ہے تو کہا کہ علی دروازہ، میں شہر۔ تو اب اگر ہر ضرورت پوری کرنا ہو تو علی کے دروازے سے آؤ، اس دروازے سے نہ آؤں گے تو کچھ نہ ملے گا، اس دروازے سے آؤں گے سب کچھ ملے گا۔ تو معرفت یہاں سے ملیں گی، حقیقت یہاں سے ملیں گی، تصوف یہاں سے ملے گا، طریقت یہاں سے ملے گی، شریعت یہاں سے ملے گی، مال یہاں سے، دولت یہاں سے، اولاد یہاں سے، سب کچھ لینا ہے تو دروازے علی سے آنا ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مجھ تک پہنچنا ہے تو علی کو پکڑو، علی کا وسیلہ لو، اور علی مجھ تک پہنچائیں گے، میں خدا تک پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، اہل سنت والجماعت۔ یہ ہے علم کا شہر، لیکن یہاں بھی پیٹوں میں ابال آیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابن تیمیہ صاحب کھڑے ہوئے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع کہتے ہیں جھوٹی حدیث کو۔ البانی، کون ہے البانی؟ 12-13 سال پہلے مرے، مگر البانی کی خاص بات یہ ہے کہ جو ان کے عقیدے کے خلاف حدیث ہو آنکھ بند کر کے بول دیتے جھوٹی ہے۔ کیوں؟ میرے عقیدے کے خلاف ہے۔ طالبانی کی کتابوں کو میں نے پڑھا تو خاص بات دیکھا، ایک جگہ ایک حدیث کو ضعیف بولتا ہے، دوسری جگہ صحیح بول دیتا ہے، ہوش نہیں رہتا کب کہاں کیا بولا۔ اور اتنا بڑا خائن ہے البانی، جو حدیثیں اس کے عقیدے کے خلاف ہوتی کتابوں سے اڑا دیتا ہے۔ اہل حدیث کا بہت بڑا دھرندر مولوی مانا جاتا ہے، 12 سال پہلے مرا۔ ابھی میں اس کا ایک تازہ کارنامہ بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ ابن تیمیہ نے کہا حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ ہم نے کہا عجیب بات ہے یار، تم کہتے ہو موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور حال یہ کہ امام حاکم ابن تیمیہ سے بھی کئی سو سال پہلے یہ حدیث نقل کر رہے اور کہہ رہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو اب ہم امام حاکم کو مانے کہ ابن تیمیہ کو مانے؟ تو معلوم ہوا کہ تم نام کے اہل حدیث ہو، تم حدیثوں کو نہیں مانتے، تم اپنی طبیعت کو مانتے ہو، تم ابن تیمیہ کو مانتے ہو۔ ابن تیمیہ بولے حدیث ہے تو تمہارے نزدیک حدیث ہوتی ہے، اور ابن تیمیہ نہ بولے تو حدیث نہیں ہوتی۔ مگر ہم ابن تیمیہ کو نہیں مانتے، ہم اماموں کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ فرق ہے تم میں اور ہم میں۔ لیکن اس کو امام حاکم نے ہی نہیں لکھا، اس کے علاوہ اور لوگوں نے لکھا، امام طبرانی نے، معجم الکبیر نے، یہ سب علامہ ابن تیمیہ سے پہلے کے۔ معجم الکبیر جلد 11 صفحہ 65 حدیث نمبر 11061 پر لکھا۔ اسی کو خطیب بغدادی نے
खतीब बगदादी भी बहुत पहले के मुहद्दिस है, ये सारे मुहद्दिसीन इब्न तैमिया के पहले के, तो पहले तक सब इस हदीस को सही बोलते आ रहे थे, सब सही बोल रहे थे। हालात बदले, बुग़्ज़ अहले बैत दिलों में जब पनपा और पौधा बुग़्ज़ अहले बैत का दरख्त कद्दावर दरख्त हुआ, तो ये हदीस मौजू है, ये नहीं मानेंगे। हुसैन को अहले बैत से निकालो, हसन को अहले बैत से निकालो। तेरे घर की खेती है, तू जिसको चाहे निकाले, जिसको चाहे डाले, तुझे देखे कि हदीसों को देखे। खतीब बगदादी ने लिखा, जिल नंबर 4 तारीख बगदाद उनकी किताब है, जिल 4 सफ़ा 348। इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में लिखा, जिल नंबर 1 सफ़ा 44 हदीस नंबर 106। इमाम हैसमी ने मजमुअ ज़वाइद में लिखा, जिल नंबर 9 सफ़ा 103 हदीस नंबर 14670। इमाम मुनावी ने फैजुल कदीर में लिखा, जिल 3 सफ़ा 46। और भी हवाले दूं? इतना तो काफी है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नजदीक तो इमाम हाकिम का ये कहना कि हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, यही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अली इल्म का दरवाजा, इन्होंने इनकार किया। मैंने कहा तुम्हारे इनकार से क्या होता है, हमने अली को जब जब देखा इल्म का पहाड़ पाया, सुभान अल्लाह। इल्म का दरवाजा पाया। मौका नहीं है, बड़ी तकलीफ है अभी, तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा, वरना मैं अली के इल्म के कुछ गोशे ऐसे रखता जो आपके कान जिससे नाचना है, लेकिन वक्त नहीं है। कल इंशाअल्लाह दोपहर के प्रोग्राम में मैं इल्म अली पर गुफ्तगू करूंगा। इल्म अली क्या था, इल्म अहले बैत क्या था, कहाँ है आपका, ये बता देंगे आपको। अलाउंस सुन लेना, कल दोपहर में भी एक नशीद है गोलकुंडा किले के अंदर, हाँ गोलकुंडा किले के अंदर है, वहां पर इंशाअल्लाह आप तशरीफ लाएं कल दोपहर में बाद नमाज ज़ोहर। वहां मैं इल्म अली पे बात करूंगा। सिर्फ एक वाक़या यहाँ सुना रहा हूँ, दिल चाह रहा है। बाबुल अली क्या है, बाबुल इल्म, अली का दरवाज़ा क्या है, बता दूँ। दो लोग सफ़र कर रहे हैं, दो लोग सफर कर रहे हैं, खाना खाने बैठे। एक के पास थी 3 रोटियां, दूसरे के पास थी 5 रोटियां। तभी एक तीसरे साहब आ गए, दोनों ने सलाम कलाम किया, कहा आइए आप भी खाना खाने में बैठ जाइए। तो तीसरे साहब भी बैठ गए, मुसाफिर जो था, तीसरा मुसाफिर भी शामिल हो गया। अब हर रोटी 3-3 हिस्सों में तकसीम की गई, तीनों ने मिलकर बराबर बराबर खा लिया। एक के पास कितनी रोटियां थी? 5, और दूसरे के पास, याद रखे, और खाने वाले कितने हो गए? 3। जाते वक्त उसने क्या किया, 8 दिरहम उनको दे दिया, कहा भाई आपने हमें खिलाया पिलाया, चलो ये 8 दिरहम तोहफे में रख लीजिए। तो जिसकी 5 रोटी थी उसने क्या किया, 5 दिरहम खुद रख लिए और 3 दिरहम उसको दे दिया जिसकी 3 रोटी थी। कहा भाई तुम्हारी 3 रोटी थी, 3 दिरहम तुम रखो, हमारी 5 थी, हम 5 रखेंगे। वो गुस्से में आ गया 3 दिरहम वाला, कहा ये कैसे हो सकता है, ये क्या ये इंसाफ है यार, ये 3 और 5 का हिसाब लगा रहे हैं, मिलके खिलाया बराबर बराबर तकसीम करो, 4 तुम रखो 4 हमें दो, 3 देते हो 1 का नुकसान करते हो। उसने कहा भाई 3 रोटियां थी आपकी, 3 के हिसाब से 3 दिरहम दिए, 5 मेरी थी मैंने 5 रखे। उसने कहा नहीं बराबर का हिस्सा होना। इख्तिलाफ बड़ा बड़ा बात यहां तक पहुंची, कहा चलो अली के पास चलते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान फैसला अली करेंगे। मौला कायनात के पास पहुंचे, वाकया सुनाया, हजरत अली मुस्कुराया और उससे कहते हैं जिसको 3 दिरहम मिले थे, कहा अखबार चुपचाप रह जा, अगर हिसाब किताब के चक्कर में जाएगा तो तुझे 1 ही दिरहम मिलेगा, 2 का और नुकसान हो जाएगा, इसी में खैरियत मान। अब वो उसकी रग फड़क गई, मैं तो 1 बढ़ाने आया था, यार 2 घट रहे हैं, ये तो उल्टा मामला है। कहा ये क्या बात है, अब मुझे भले ही 1 ही दिरहम मिले, मुझे हिसाब समझाइए। कहा देख तू नहीं मानता तो अब सुन ले, ये फिलबदी है, ऐसा नहीं है पेपर कागज कैलकुलेटर, ये फिलबदी। कहा सुनो तेरी रोटियां कितनी थी, कहा 3, तेरे साथी की, कहा 5, खाने वाले 3, कहा हर रोटी के 3 टुकड़े करो, तेरी रोटी के टुकड़े कितने हुए, कितने हुए 3 वाले के 9, 5 वाले के 15, 15 और 9 कुल कितने हो गए 24 रोटी के टुकड़े हुए। और तीनों ने मिल मिल के खाया तो हर शख्स के हिस्से में कितने कितने टुकड़े आए, 8 8 24, 8 टुकड़े तूने खाए रोटी के, 8 तेरे साथी ने खाए और 8 मुसाफिर ने खाए, उसने 8 दिरहम दिए। अब सुनो तेरी कितनी रोटी गई मुसाफिर को, इसकी कितनी गई, इसकी 5 रोटी थी, 5 रोटी के टुकड़े हुए थे कितने 15, तो इसने खुद 8 खाए, बचे कितने 7, 7 मुसाफिर को खिला दिए। तेरी रोटी 3 थी, तेरी रोटी के 3 के कितने टुकड़े हुए 9, 8 तूने खाए, 1 टुकड़ा मुसाफिर को दिया तो 8 हुआ। तो तेरा 1 गया, इसके 7 गए, तो 7 दिरहम इसको मिलेंगे, 1 तुझे मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है मौला कायनात का इल्म।
اور ایک علم پہ میں بتا دوں، ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، مجمع بڑا کثیر ہے، یہ تو علی ہے، علی کے بارے میں کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ علم کا، اور میں، آپ نے کبھی غور کیا جب علی دروازہ ہے تو شہر میں کھڑکیاں بھی تو ہونی چاہیے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کھڑکیاں نہیں ہوں گی کیا؟ ایسا بھی شہر اور گھر دیکھا جہاں کھڑکیاں نہ ہو؟ تو میں نے غور کیا، یا رسول اللہ شہر تو آپ، دروازہ علی، کھڑکیاں کون سی؟ تو کہا دیکھتے نہیں یہ 12 کھڑکیاں ہیں، 1 2 نہیں 12. اس میں ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک زین العابدین ہے، ایک باقر ہے، ایک جعفر ہے، ایک موسیٰ کاظم ہے، ایک حسن عسکری ہے. یہ کھڑکیاں ہیں، مہدی تک کھڑکیاں ہیں. ارے تو جس کھڑکی میں سے جھانک لے کچھ نہ کچھ علم مل ہی جائے گا. اگر دروازے تک نہیں آ سکتا تو کھڑکی تک تو آ جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن تیمیہ نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ چوکٹ ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے. اس پہ صرف جھوکلے کھاؤں گے، صرف اس کھڑکی کا. ہر امام پر میں گفتگو کروں خدا کی قسم، بعض لوگ تو نیٹ پہ ڈال لیتے فاروق رضوی شیعہ ہے. ہاں میں محرم میں گزشتہ 2 سال پہلے بمبئی میں فضائل اہل بیت پہ میں نے 13 دن بولا کربلا پہ، اور 8 دن صرف فضائل اہل بیت، اور ٹاپک تھا علم، اہل بیت کا علم. اب جب وہ ویڈیو نیٹوں پہ آئی تو کمنٹس کیا ہے؟ یہ شخص شیعہ ہے، تقیہ کر رہا ہے. ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی یار؟ تو کہا کہ صاحب ایسی روایتیں اور ایسی باتیں صرف شیعہ کرتے ہیں. میں نے کہا تعجب ہے، شیعہ نہیں کرتے، علم تو اہل سنت میں ہے. سبحان اللہ. حقیقت یہ الگ بات ہے کہ وہ خزانے جو چن لیتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے، جو نہ چن سکے وہ فقیر رہتا ہے. آئیے اس کھڑکی کا ایک بتاؤں. اسی کھڑکی کے جو ہے ایک کھڑکی ہے اس علم شہر کی، جن کا نام کیا ہے؟ جن کا نام ہے حضرت امام باقر. کیا نام ہے؟ امام باقر. اور امام باقر کون ہے؟ معاف کیجئے گا، امام نقی علی. بہت میں آگے بڑھ گیا. امام نقی علی 90 امام ہے. یہ دیکھیے 90 کھڑکی بتا رہا ہوں میں، تو جب 90 کھڑکی کا یہ عالم ہے تو پہلی کھڑکی کا عالم کیا ہوگا؟ حسن. اور دروازے کا کیا عالم ہوا؟ امام نقی علی. ان کے والد کون ہے امام نقی علی کے؟ ان کے والد ہے امام تقی علی. ان کے والد کون ہے؟ امام علی رضا. ان کے والد کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم. ان کے والد کون ہے؟ امام جعفر صادق. ان کے والد کون ہے؟ امام باقر. امام باقر کے والد کون ہے؟ امام زین العابدین. امام زین العابدین کے والد کون ہے؟ امام حسین. سبحان اللہ. یہ سلسلہ نسب. امام نقی علی ان کے زمانے کا بادشاہ متوکل. کیا نام ہے؟ متوکل. بیمار پڑ گیا، بڑا سخت بیمار. آئی نو، ہم لوگ جانتے ہیں میں ایڈوکیٹ ہوں سر، میں ہاں مجھے پتہ ہے قانون کا ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں نا سر تو پلیز، بہت شانتی پوروک مجلس چل رہی ہے، آدھا گھنٹہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا سا آپ کے ہے اندر ہے. چلیے اوکے ختم کر رہے ہیں. امام نقی علی. خیر یہ پولیس والے بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں، جب تک اوپر سے پریشر نہ آئے نا تو یہ ان کو بھی کوئی ان کو کیا تکلیف ہے بیچاروں کو؟ تکلیف تو ان لوگوں کو ہے، نازویوں کو. پرابلم ان کو ہے. شرک کی بات کرو بڑے غور سے سنیں گے، شرک 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 شرک. ابے شرک شرک شرک. کبھی فضیلت پہ بھی تو تقریر کا پروگرام رکھ. کبھی تم نے تذکرہ حسین کے نام پہ جلسہ نہیں لیا، عظمت اہل بیت کے نام پہ جلسہ نہیں لیا. جب تم نبی کی آل کی تعظیم نہیں کر سکتے تو نبی کی کیا کرو گے؟ ارے جو میری اولاد سے محبت نہ کرے وہ مجھ سے کیا کرے گا؟ تو بہرحال امام نقی علی کے زمانے میں بادشاہ متوکل بیمار پڑ گیا، بہت سخت بیمار. ایسی بیماری ہوئی کہ علاج نہیں ہو پا رہا تھا. اس نے منت مانگی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو بہت کثیر مال، اس کے جملے کیا سنے، کثیر مال اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا. کثیر مال. ایک ہوتا ہے بہت، کہتے ہیں یہ چیز بہت ہے. پھر ہوتا ہے بہت زیادہ، اور تیسرا بہت زیادہ سے بھی اوپر کیا ہوتا ہے؟ کثیر. اسی کو کہا گیا عربی میں کوثر. اور قرآن نے نبی کے بارے میں کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا. کثیر. اور کثیر وہ کہ جس کو گنا نہ جا سکے، جس کی حد نہ ہو. تو اس نے منت مانگ لی کہ میں اچھا ہو گیا تو میں مال کثیر اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا. اچھا ہو گیا. اچھا ہوا، علماء کو جمع کیا، کہا کہ بتاؤ مال کثیر کتنی مقدار کا مال ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں. سارے علماء پریشان.
کہا کہ بھائی تو بادشاہ ہے، تیرے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر ساری دولت کے مقابلے میں مال کثیر دیکھے تو اگر تو 1 لاکھ دے تو یہ بھی کم ہے، 2 لاکھ دے تو یہ بھی کم ہے، 3 لاکھ دے تو یہ بھی کم ہے، تو کتنے دوں؟ مال کثیر کی اب کوئی لمٹ نہیں ہے، حد نہیں ہے، کتنا مال؟ اب وہ جتنا بھی نکالے تو ہمارے لیے تو کثیر ہوگا، لیکن بادشاہ کے لیے کثیر نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے نا بھائی؟ اگر ویرو بھائی 1 لاکھ روپے کا کسی کو ڈونیشن دے تو 1 لاکھ لینے والے کو تو بہت لگیں گے، لیکن ویرو بھائی کی دولت کے مقابلے میں 1 لاکھ کی کوئی ویلو نہیں ہے. تو ویلویشن کا جو معاملہ ہے وہ تو اس کی طرف سے دیکھنا ہے. بہت جب پریشان میں کوئی علماء جواب نہ دے سکے تو لوگوں نے کہا چلو امام نقی علی سے پوچھو. لوگ امام نقی علی کے پاس پہنچے، کہا کہ حضور مال کثیر کی منت مانگی، بادشاہ نے بتائیے کتنا مال دے؟ بے ساختہ آپ نے کہا 80 درہم دے دے، یہ مال کثیر ہے. کتنے درہم؟ اب بتائیے، آپ تو لاکھوں اور کروڑوں کی سوچ رہے تھے اور امام نے کہا 80 درہم. تو علماء نے کہا یہ کیسے آپ نے کہا کہ مال کثیر 80 درہم ہے؟ کہا میری بات مانوں گے کہ رب کی بات مانوں گے؟ کہا رب کی. کہا سنو، قرآن عظیم میں ہے سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا. اللہ فرماتا ہے اے حبیب، اے رسول، ہم نے کثیر مقام پر تمہاری بہت مدد کی، کثیر مقام پر مدد کی. اللہ نے کثیرہ فرمایا، اور جب ہم نے دیکھا کہ نبی کی کن کن جنگوں میں مدد ہوئی تو ہم نے دیکھا وہ تعداد 80 ہے. تو 80 چیزوں کو، 80 مقاموں کو اللہ نے کثیر کہا. اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ مال کثیر 80 درہم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قرآن سے استدلال، یہ علم ہے امام نقی علی کا. ختم کرنا ہے، چلنا ہے. چلیے ابھی وقت بہت کم ہے میرے پاس. تو بہرحال میں نے ایک دوسرا پہلو رکھا. میں نے کہا کہ ٹاپک بہت وسیع ہے، لیکن اب میں بہت ساری چیزیں ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ہمارے لیے. ایک آخری بات میں بتا دوں آپ کو فضیلت علی پر، اور اس کے بعد پھر میں آؤں. یہ ایک حدیث دیکھیں آپ، یہ بڑی مصنف، یہ امام ابن ابی شیبہ کی المصنف، اس کی جلد نمبر 17 ہے. اور امام ابن ابی شیبہ کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہے. امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد. جلد نمبر 17 صفحہ نمبر اس کا 128، حدیث نمبر 32781. 32781. یہ بڑی طویل روایت ہے لیکن بڑی شاندار روایت ہے. اگر میں سمجھتا ہوں اگر اسی روایت پر میں گفتگو کرتا تو ایک تقریر پوری ہو جاتی. حدیث کے راوی ہے حضرت برا، عن البرا قال. حضرت برا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. قال کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. حضور سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، ہم بھی ساتھ ساتھ تھے، صحابہ کی جماعت بھی سفر میں تھی. فَنَزَلْنَا بِغَدِيرٍ خُمْ. تو اللہ کے رسول نے غدیر خم کر کے ایک مقام آیا. غدیر خم ایک جگہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. وہاں پر آپ رک گئے، ٹھہر گئے، آپ وہاں قیام پذیر ہو گئے. قال، اور پھر حضور نے وہاں پر کہا فَنُودِيَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً. سرکار نے فرمایا کہ یہاں نماز قائم کی جائے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے. نماز کھڑی ہو گئی، وہاں پر نماز کا انتظام کیا گیا، نماز کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی. وَقُصِحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرۃ فصلى الظہر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک درخت کا سایہ کیا گیا، ایک درخت کے قریب صفائی کی گئی، ایک درخت کے نیچے صاف ستھرا کیا گیا. رسول اللہ کا مصلی وہی بچھا دیا گیا. سرکار نے نماز ظہر اسی درخت کے نیچے ادا فرمائی. فَقَضَى بِيَدِي عَلِيٍّ قَالَ. اور پھر حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا. نماز ختم کرنے کے بعد علی کا ہاتھ لیا. اب دیکھیں مخاطب کرنے کا انداز دیکھیں سرکار کا. اور صحابہ کو کہتے الستم تعلمون انی اولا بالمومنین انی اولا بالمومنین من انفسہم. فرمایا ہے میرے صحابیوں، اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں مومنوں کی جان سے زیادہ اس سے قریب ہوں؟ جان سے زیادہ کوئی چیز قریب ہو سکتی ہے؟ ارے جان سے زیادہ ہے، مگر نبی کہہ رہے ہیں میں تمہاری مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں؟
قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، بے شک آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ قالا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا دوبارہ، الستم تعلمون انی اولی بکل مومن من نفسہ، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کیا میں مومنوں کی، تمام مومنوں کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ قیامت تک جتنے مومن ہوں گے سب کی نفسوں اور جانوں سے زیادہ میں قریب ہوں، قیامت تک جتنے آئیں گے۔ قالوا بلا، صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ جانوں کے مالک ہیں، جانوں سے قریب ہے مومنوں کے۔ قال فاخذ بیدی علی فقال، پھر سرکار نے علی کے ہاتھ کو بلند کیا، علی کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور اس کے بعد فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے لوگو، اے اللہ، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم اے پروردگار جس کا میں مولا، علی اس کا مولا، سبحان اللہ۔ جس کا میں مولا، علی اس کا مولا۔ اب دیکھیں نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں مولا علی مولا، پہلے بتایا مولا کے معنی وہ جو جان سے زیادہ قریب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو جان سے زیادہ مالک، یہ پہلے اقرار کروا لیا صحابہ سے اور اس کے بعد کہا میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ اللہم وآل من ولہ وآد من اداہ، اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے۔ قال، راوی حدیث حضرت برا کہتے ہیں فلاقیات عمر بعد ذالک فقال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا، یہ بشارت سنی، تو مولا کائنات علی مرتضی سے ملاقات کی، علی سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد حضرت علی سے کہا فہنیئا لکا یا ابن ابی طالب اصبحتا وامسیتا مولا کل مومن و مومنات، اے علی تمہیں مبارک ہو کہ اب ہر صبح اور شام ہو تو تم تمام مومنوں کے مولا، صبح ہو تو تم تمام مومنوں کے مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں صبح شام مومنوں اور مومنات کا مولا ہونا مبارک۔ یہ حدیث میں نے کس کتاب سے پیش کی؟ امام بخاری کے استاد، اور یہ وہ ہے امام ابن ابی شیبہ جن سے متعدد حدیثیں امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کی۔ اگر یہ امام ابن ابی شیبہ اگر مشرک بدعتی ہے تو پھر امام بخاری کا کیا ہوں گا، اور پھر امام مسلم کا کیا ہوں گا؟ پھر اس کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا، میں آگے بتاتا ہوں کہ کن کن نے نقل کیا، لیکن اس معاملے میں بھی آئیے ابن تیمیہ کی سنیں۔ ابن تیمیہ صاحب اپنی اسی کتاب منہاج السنہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ عجیب پرابلم ہے لوگوں کو، کیوں صحیح نہیں ہے؟ ارے صحیح اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مولا صرف اللہ ہے۔ اب یہاں تو پرابلم یہ ہو گیا کہ مولا علی بھی ہے، مولا رسول بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو اب یہ تین مولا کہاں سے مانے ہم؟ لیکن ہم کہتے ہیں اس میں فرق ہے، حالانکہ اللہ پوری کائنات کا مولا، رسول اللہ تمام امت اور تمام انس و جنس کے مولا، علی تمام مومنوں اور مومنات کے مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نا؟ اور اسی مولا نے ہمیں بتا دیا اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، یہ حضرت، وہ حضرت، یہ حضرت۔ ہم نے کہا جناب یہ حضرت وہ حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت اپنے صدی کے حضرت، جتنے اس زمانے میں حضرت ان سب میں یہ اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اس زمانے میں یہ اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ حدیث انہوں نے لکھی، لیکن اس حدیث کی میں کچھ خاص بات بتاؤں اس سے پہلے ایک ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو۔ ابن تیمیہ صاحب نے منہاج السنہ میں کہہ دیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ دلیل کیا دی؟ کہا دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ امام بخاری نے نہیں لکھا تو حدیث صحیح نہیں ہے؟ تو امام بخاری نے کیا کل حدیثیں جتنے اقوال نبی سب جمع کر دیے کیا؟ اور اگر کر دیے تو پھر تمام اہل حدیث کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ بخاری سے، صرف بخاری سے ناف پر ہاتھ باندھنا مجھے دکھا، سینے پہ ہاتھ باندھنا دکھا دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر آپ سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے؟ وہاں بخاری نہیں لیتے، وہاں کون سی کتاب لیتے؟ ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ کی روایت لیتے۔
لیکن آئیے اب ان کو پرابلم ہوا کہ مولا کے معنی کیا ہے یار، مولا مولا، اب یہ تو مولا کائنات بھی بول رہے ہیں سنی، مولا بھی بول رہے ہیں، تب پرابلم ہوا تو یہ ایک زبیر علی زئی صاحب ہے، دیکھ کے خدا را ڈرنا مت شکو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے شکلیں ایسی ہی ہو جایا کرتی ہے۔ ارے کیا ہو گیا، مانیٹر بھی نہیں قبول کر رہا ہے کیا؟ دیکھیے صاحب یہ ہے زبیر علی زئی۔ اب یہ مولا کے بارے میں کیا کہتے ذرا سنیے۔ آواز نہیں آ رہی بھائی، آواز بڑی بھی ہے لیپ ٹاپ کی، ادھر سے ہی آواز نہیں ہے، ادھر سے آواز نہیں ہے، وہ آواز آواز ہے نا، جو ہے نا یہ حدیث سے ثابت ہے، مولا علی جو ہے نا ثابت ہے، لیکن مولا کا مدد یار ہوتا ہے، پیارا یار، اس سے مطلب مشکل کشا نہیں ہوتا۔ حضرت روایت مولا علی جو ہے نا یہ حدیث سے ثابت ہے، مولا علی جو ہے نا یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن مولا کا مدد یار ہوتا ہے، پیارا یار، اس سے مطلب مشکل کشا نہیں ہوتا، حضرت روایت نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ مولا کہتے ہیں جگری یار کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، علی سے ہی محبت کرتا ہے۔ ہاں یہ انہوں نے نہلا ہے۔ مولا کے معنی یار ہوتے، دوست کے ہوتے، جگری دوست یار، مشکل کشا نہیں ہوتا، پرابلم تو یہی ہے، مشکل کشا نہیں ہوتا، یار ہوتا ہے۔ اور آئیے بعد میں گفتگو کریں، ان کو بھی سن لیجئے، ان کا نام ہے مولانا توصیف الرحمان صاحب، ان کو بھی سن لیجئے۔ علی کو پکارو خشکی میں، تری میں، غم میں، خوشی میں، دکھ میں، تمہاری ہر طرح کی مصیبتیں دور کرنے والے علی کو نہ مشکل کشا۔ اور بے وقوف آدمی یہ نہیں سوچتے کہ اگر علی مشکل کشا ہوتے، جب خیبر کی جنگ میں اللہ کے نبی نے بلایا تھا کہ علی کو بلاؤ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، تو جواب دینے والے نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو آنکھیں خراب ہیں، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ علی کی تو آنکھیں خراب ہیں، وہ تو چل پھر نہیں سکتا، انگلی پکڑ کے لائے گے۔ نبی نے اپنا لحاظ جہاں حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میری آنکھوں میں دوبارہ تکلیف۔ جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو، جو خود شہید کر دیا جائے، جس کے دو فرزند حسن اور حسین کو شہید کر دیا جائے، جو اپنی مشکلوں میں نہیں ڈال سکا وہ تیری مشکل کشائی کر لے گا۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی سی تکلیف دہ آواز ہے، ایک تو بدعقیدگی کی آواز ویسی خراب، اور دوسرا پھر ویڈیو کا قصور، اور تیسرا پھر ساؤنڈ وہ بھی ایسی منحوس آواز کو لینے کی وہ نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے جو جملے کہے میں دہرا دیتا ہوں، کہتا ہے کہ علی کو مدد میں پکارو، یہ بولتے ہیں سنی لوگ، علی کو مدد میں پکارو، علی مشکل کشا، مددگار، مدد کرنے والے۔ بیوقوف آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ علی کو مشکل کشا کہتا ہے، مولا کہتا ہے، مولا مولا یعنی مددگار، مدد کرنے والا، آقا، سردار، سید، یہ بہت سارے معنی ہیں مولا کے، ایک ہی معنی نہیں ہے۔ مولا کے معنی اس نے ایک ہی لایا، کیا لایا؟ یار۔ وہ تو شکر کیجئے عربی میں مولا کے ایک معنی غلام کے، آزاد کردہ غلام کے بھی ہوتے، وہ نہ لا لیا اس نے، ورنہ کہتا وہی مطلب ہے اس کا۔ تو کہا بیوقوف آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ جو خود مشکل میں ہو وہ دوسروں کی کیا مشکلیں حل کریں گا۔ اب وہاں اس کی جہالت دیکھیے، اس نے جو واقعہ دلیل میں پیش کیا اس میں ایک شرک سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے عقیدے کے مطابق جو شرک ہے، اور خود اسی کے عقیدے کے حساب سے شرک میں خود جا رہا ہے۔ کہتا ہے خیبر کے موقع پہ علی کی آنکھیں خراب ہو گئی، رسول نے فرمایا کہاں ہے علی؟ کہا یا رسول اللہ علی کی تو آنکھیں خراب ہیں۔ پھر حضور کے قریب لایا گیا، کہا جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو جائے وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ اس کی خود آنکھیں خراب ہو گئی تھی۔ پھر حضرت علی کو لایا، رسول اللہ نے اپنا لواب نکالا، علی کی آنکھوں میں ڈالا، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں ایسے ٹھیک ہوئی جیسے خرابی نہیں ہوئی تھی۔ اب جہالت دیکھیے، علی تو مشکل کشا نہیں ہے لیکن رسول تو مشکل کشا ہو گئے کہ نبی نے لواب ڈالا۔ تو خدا کی قسم میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے۔ علی چاہتے تو اپنی آنکھیں خود درست کروا سکتے تھے، کر سکتے تھے، مگر علی کو بھی اللہ نے علم دیا تھا، کیونکہ باب العلم ہے تو جانتے تھے اگر میں اپنی کرامت سے آنکھیں ٹھیک کرا لوں گا یہ کمال نہیں ہے، انتظار کرو نبی ٹھیک کرے تو نبی کے لواب دہن کی سعادت بھی ملیں گی۔
دہنے نبی کی سعادت کے لیے نبی علی نے توقف کیا. اب اس کے بعد کہتا ہے جس کے بیٹے شہید ہو جائے, حسن حسین جس کو قتل کر دیا جائے, جو خود قتل کر دیا جائے, وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے. اب ایک بات سن لیجئے, قرآن میں اللہ نے فرمایا ہر نفس کو, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے, وعدہ الہی ہے. اور یہ جتنے انبیاء ہوتے ہیں, صحابہ ہوتے ہیں, یا اہل بیت ہو کے افراد یا امہ ہوتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ موت کا مزہ چکنا ہے, وعدہ الہی کے تحت موت کو ملنا ہے. لیکن کمال موت وہ نہیں جو بستر پہ ہو, عظیم موت تو وہ ہے جو میدان جہاد میں ہو, جو شہادت کی ہو. ورنہ علی کا تو یہ حال تھا, کیا ان خبیثوں نے وہ روایت نہیں پڑھی کہ جب رمضان کا مہینہ تھا, 19 رمضان کی شب تھی, امام حسن کے گھر میں تھے مولا کائنات, سحری کیا آپ نے امام حسن کیا, اور اس کے بعد اذان ہوئی فجر کی. جب آپ جانے لگے تو حضرت حسن سے کہتے بیٹا یہ ہماری آج آخری رات ہے, ہماری آخری ملاقات ہے. کہا بابا جان آپ کو کیا ہوا؟ کہا عنقریب اب میں شہید کر دیا جاؤں گا, میرا حملہ کرنے والا, مجھے زخمی کرنے والا میرے انتظار میں. تو امام حسن نے کہا کہ بابا جان اس کا نام بتائیے, ہم اس کو ابھی گرفتار کرتے. جب آپ جانتے ہیں کہ کون ہے اور کہاں چھپا ہے تو آپ بتائیے. دیکھیے انصاف علی. کہا حسن میں تو جانتا ہوں لیکن کس جرم میں گرفتار کریں گا, ابھی اس نے قتل تو نہیں کیا ہے نا, ابھی تو جرم نہیں کیا ہے. اب اس کے بعد علی گئے, سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے. ایک روایت ہے کہ مسجد کی محراب پر آئے تب حملہ ہوا, ایک روایت ہے سیڑھیوں پہ ابن ملجم نے حملہ کیا, پیشانی پہ وار کیا, پیشانی زخمی ہوئی, خون کا فوارہ نکلا, داڑھی سرخ ہو گئی. مولا کائنات نے اپنا ہاتھ پھیرا داڑھی پہ, خون ہاتھوں میں تھا. کہا فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر دوسرا جملہ فرمایا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول. قاتل تو پکڑا گیا, امام حسن نے سہارا دیا. امام حسن پوچھتے بابا جان رسول نے کیا فرمایا تھا اور سچ فرمایا تھا؟ کہا بیٹا سنو, ایک مرتبہ تیرا باپ علی بڑا بیمار ہو گیا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مکہ میں تھا, میرا نکاح تیری والدہ فاطمہ سے نہیں ہوا تھا. جب نکاح نہیں ہوا تو یہ پیدا بھی نہیں. میں بیمار ہو گیا, رسول اللہ میری عیادت کے لیے آئے, مجھے بہت تیز بخار تھا اور مجھے لگنے لگا کہ اب میری موت قریب ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا انتقال ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا علی ابھی اس بخار سے تیری موت نہیں ہے, تیرا انتقال تو تب ہوگا تو شہید کیا جائیں گا, اور تیری شہادت تب ہوگی کہ تیری داڑھی سرخ کر دی جائے گی. اور حضور نے میرے قاتل کا نام پتہ سب بتا دیا. تو یہ سب جانتے تھے لیکن مرض الہی پر یہ راضی برضا رہتے تھے. تو مشکل کشا یہ نہیں کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ بھائی شہید ہو گئے تو مشکل کشا نہیں رہے, آنکھیں دکھ رہی تھی تو مشکل کشا نہیں رہے. میں ایک شعر پڑھوں گا, بات ختم ہو جائیں گی اور اسی شعر میں جواب آ جائے گا کیونکہ وقت اتنی تفصیلات کا نہیں ہے. شاعر کہتا ہے مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے, مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے, تنگ دستی میں دست خدا بن گئے, تنگ دستی میں دست خدا بن گئے. عمر مشکل میں ساری گزاری مگر, عمر مشکل میں ساری گزاری مگر, ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے, ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے. تو بے شک علی مشکل کشا ہے اور مولا کے معنی مددگار ہوتے ہیں, مدد کرنے والا, آقا, مولا, سیدی, بہت سارے معنی. لیکن چونکہ یہاں پر انہیں لگا کہ مولا کے معنی سے ہمارا شرک کی بھٹی کا جو کاروبار ہے وہ چل نہیں پائے گا, تو فوراً کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ اس کو امام بخاری نے نہیں لکھا. لیکن آئیے اس حدیث کی میں خاص بات بتاؤں. امام بخاری نے اگرچہ صحیح بخاری میں نہیں لکھا لیکن تاریخ الکبیر میں انہوں نے اپنی دوسری کتاب میں اس حدیث کو لکھا. امام ترمذی نے اس کو لکھا. اب میں اگر حوالے دوں گا بہت وقت لگ جائے گا, اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس. میں صرف ایک مختصر جملہ بتا رہا ہوں. یہ ذخائر حدیث کی, دنیا حدیث کی واحد ایک ایسی حدیث ہے جس کے راوی عشرہ مبشرہ ہے, وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی. یہ واحد وہ حدیث ہے جس کی روایت جب کی گئی, جب سرکار نے فرمایا اس وقت 9 امہات المومنین سرکار کی 9 بیویاں حیات تھی اور حضور نے
गुदीर खुम में जब ये इरशाद फरमाया तो ये 9 उम्महातुल मोमिनीन भी इसकी राविया है। ये वाहिद हदीस है जिस पे उम्महातुल मोमिनीन का भी इजमा है और बेशुमार सहाबा का है। और यहाँ तक के उलमा फरमाते इसके बारे में कि इसकी कई उलमा ने रिवायतें की। अब मेरे पास जो हवाले मौजूद है इस वक्त 54 हदीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है मेरे मुताल्ले कलील मुताल्ले के नज़दीक। तो बहरहाल ये हालात बदल रहे हैं, मैं हालात बदलते हुए आपको दिखा रहा हूँ कि जो हदीसें पहले सही थी, बड़े बड़े इमाम जिसको सही हदीसें कह रहे थे, आज उन्हीं हदीसों को गलत बोलकर गलत तासुर दिया जा रहा है। एक आखिरी क्लिप सुने और उसके बाद यही ख़त्म करूँगा। आप जानते हैं, बस यही ख़त्म कर रहे हैं कि करबला में किस तारीख से पानी बंद हुआ था? अरे बोलिए, नहीं पता? पानी बंद हुआ था कि नहीं हुआ था? तभी आप सबीले लगाते हैं ना, तभी शरबत पिलाते हैं ना, उसी याद में कि हुसैन को प्यासा रखा गया। आज खुदा की कसम हम किसी को प्यासा रहने नहीं देंगे, है ना। लेकिन आइए तारीख को कैसे बदला जा रहा है। ये है मौलवी, चलिए बस ख़त्म कर रहे भाई, आखिरी एंड है। ये मौलवी जलालुद्दीन कासमी है, जलालुद्दीन कासमी है। आइए ये क्या कहता है जरा सुन लीजिए। और जहां तक पानी बंद करने की बात है, आप उठा करके देखिए याकूत हमवी की मोजमुल बुल्दान के अंदर याकूत हमवी मशहूर मौर्रिख है, लिखता है कि करबला की जमीन इंतहाई सरसब्ज़ शादाब, बेशुमार चश्मे, 4 चश्मों को तो उसने वाज़ेह तौर पर दिखाया है, बताया है कि 4 चश्मे तो यहां से बहुत बड़े बड़े चश्मे निकले हुए थे, और इसके अलावा जमीन थोड़ी सी खोदी जाती तो पानी निकल आता। लिहाजा पानी बंद करने की जो खराफियात और वाहियात बातें फैलाई गई है कि खैमे हुसैन और लश्कर हुसैन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जितने लोगों उनके ऊपर पानी बंद कर दिया गया दरिया फुरात का, दरिया फुरात पर जाने की क्या जरूरत थी? करबला की जमीन तो खुद सरसब्ज़ शादाब है। ये बात किसने लिखी है? मशहूर मौर्रिख ने मोजमुल बुल्दान के अंदर लिखा है, जिसका नाम याकूत हमवी है, कि करबला की जमीन इंतहाई सरसब्ज़ शादाब, बेशुमार चश्मे वहां मौजूद, कम से कम 4 चश्मे तो वाज़ेह तौर पर याकूत हमवी ने मोजमुल बुल्दान के अंदर बताएं। मौर्रिख टेंशन में रहते। आपने सुना, ये वाहियात रिवायत है कि 7 मुहर्रम से पानी बंद किया गया। ये रिवायतें कैसी है बोलता है? वाहियात, मन घड़ात। मौजमुल बुल्दान का याकूब हम्मी जो एक मुसन्निफ है, मौजमुल बुल्दान, ये किताब का नाम भी कभी आपने नहीं सुना होगा। वो मुसन्निफ लिखता है कि करबला में 4 चश्मे थे, नहर फुरात के अलावा, दरिया फुरात के अलावा 4 चश्मे और थे, और जमीन करबला की इतनी सरसब्ज़ शादाब थी, इतनी हरी भरी थी, थोड़ी सी जमीन खोदो तो पानी निकल आता था। तो ये सब फजूल रिवायतें हैं कि 7 मुहर्रम से पानी बंद किया गया, प्यासा शहीद किया गया, सब फजूल है। अपने अब्बा यजीद को बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद और कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूँ जाहिर ज़माना सबसे पहले तो उस रिवायत की हैसियत देख लेता है कि मजमुल बुल्दान में जो रिवायत है उसका रावी नाज़बी है, अहले बैत का दुश्मन है। ऐसी मनगढ़ंत रिवायतें नहीं गढ़ेगा तो वो क्या करेगा? तो ऐसी रिवायतें तुम गढ़ोगे, वो गढ़ी हुई रिवायत। और 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। मोतबर मुहद्दिसीन ने लिखा, इब्न असीर ने कामिल में, इमाम तबरी ने तारीख तबरी में, हत्ता कि तुम्हारे अल्लामा मौलाना इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में भी लिखा। तुम्हारे बड़े बड़े इमामों अल्लामाओं ने लिखा इसको। तो वो रिवायतों को छोड़ दिया। मौजमुल बुल्दान की एक ज़ईफ रिवायत, मौजू मनगढ़ंत रिवायत ला रहा है कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। 4 चश्मे तो बोले उसने याकूब हम्मी ने बताए हैं। मुझे बताओ, जब 4 चश्मे वो थे, दरिया फुरात एक 5 था, ये 4 चश्मे करबला के बाद आसमान में गायब हो गए। वो चश्मे है कहाँ फिर? वो दिखा दे तू। तो तासुर ये पेश किया जा रहा है कि करबला में ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई शहादत नहीं हुई सही, कोई मामला ये नहीं हुआ कि खैमे जलाए गए, प्यासा तड़पाया गया, पानी बंद किया गया। ये सब फजूल है। और ये सब बता के ये बताना की कोशिश की जा रही है कि वाक़यात करबला मनगढ़ंत रिवायतों का मजमूआ है। इंशाअल्लाह कल इसके ऊपर गुफ्तगू होंगी। जी नहीं, चलिए वो ख़त्म कीजिए। हाँ, तो बहरहाल कुछ तकलीफ़ों की वजह से आज भरपूर बयान नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल मैं एक बात अर्ज़ करूँगा, आखिरी इस पर ख़त्म कर रहा हूँ
کہ اہل سنت و جماعت کی زبانیں بند کی جا سکتی ہے نا؟ قانون کے ذریعے زبانیں بند کی جا سکتی ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان میں ہمت ہوتی، یہ لوگ گئے بیچارے پولیس کے پاس، اور میں ایک جملہ کہتا ہوں سن لیجئے، جو علی کو مددگار نہیں مانتے، ہاں سنو بڑی کام کی بات کہہ رہا ہوں، جو علی کو مشکل کشا نہیں مانتے وہ پولیس کو ضرور مشکل کشا مانتے ہیں۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ یا علی مدد نہیں کہتے، لیکن یا پولیس المدد ضرور کہتے ہیں۔ وما علینا صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام اور ادب کا مظاہرہ فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، گر کا سارا راہ خدا کر دیا اپنے ناتا وعدہ وفا کر دیا، ابن ہے در بیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے رحمت بیلا کو سلام، شمع بز جن کی صورت سے ظاہر ہو شان مولا، ایسی نورانی صورت بیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام، شمع بز ہدایت بیلا، امتی لب پہ جاری رہا، ناز بردار امت بیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام، شمع بز ہدایت بیلا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت بیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام، شمع بز ہدایت بیلا کو سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لا لے کر رحمت بیلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام، شمع بز ہدایت بیلا کو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ، ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ تمام لوگوں کا، کہ بڑی محبتیں دیتے ہیں آپ لوگ، اور یہ محبتوں کا ثبوت ہے کہ
ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ یہاں تشریف لائے. میری گزارش ہے کہ دعا کے بعد میں یہاں بیٹھوں گا, میں سب سے ملوں گا انشاءاللہ, چاہے 1 گھنٹہ لگ جائے. برائے کرم آپ اسٹیج پر نہ آئیں کیونکہ اسٹیج بیٹھ جائیں گا یہ. تو کچھ لوگ یہ جو لوگ آ گئے میں گزارش کروں گا اتر جائیں. میں یہاں کرسی لگا کے بیٹھوں گا, سب سے ملاقات کروں گا, سب سے مصافحہ کروں گا. تو آپ بالکل اطمینان رکھیں, لائن سے سب مل کر مصافحہ کر کے گزریں. آپ اسٹیج پر نہ آئیں ورنہ یہ اسٹیج بیٹھ جائے گا. اور دوسرا یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں, ساتھ ہی پولیس محکمے کا بھی بہت شکر گزار ہوں. ہم جانتے ہیں کہ قانون 10 بجے کا ہے اور چونکہ ہم بھارت کے اچھے ناگرک ہیں, امن پسند سنی مسلمان ہیں, خواجہ کے ماننے والے ہیں, تو قانون کا ہم سمان کرتے ہیں. لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ حالات کی وجہ سے کچھ تاخیریں ہو جاتی ہے, قانون کا کچھ النگھن ہو جاتا ہے. تو وقت سے زیادہ کچھ تھوڑا سا جو وقت ہمیں پولیس محکمے نے دیا, پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیا, میں تمام پی آئی کا اور جتنے انسپیکٹر ہیں, سب انسپیکٹر ہیں, جتنے بھی محکمے کے ذمہ دار ہیں, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں ان کا شکر گزار ہوں. کمیٹی کی طرف سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو وقت دیا ہمیں, تعاون کیا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے ان کو ترقی عطا فرمائے. اللہم آئیے دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. پروردگارہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازا, تیرے نبی کے غلاموں نے اس بزم کو سجایا, مالک کائنات اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے. پروردگار ہمارے کہنے میں, بولنے میں, سننے میں, سنانے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں کسی قسم کی لرزش ہو, خطا ہو, غلطی ہو, اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے. اے خالق کائنات بروز قیامت اپنے نبی پاک کی شفاعت سے ہمیں بہرہ فرما. پروردگار عالم قیامت کے دن امام حسین امام علی مقام کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرما. پروردگار اپنے حبیب کی محبت عطا فرما, اپنے نبی کی آل کی محبت عطا فرما, اپنے نبی کے اصحاب کی محبت عطا فرما, اپنے نبی کے محبوبوں کی محبت عطا فرما. پروردگار عالم اولیاء اکرام اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم میں جو بیمار ہو, عابد بیمار کا صدقہ اور واسطہ کہ ہمارے ان بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. رب کائنات ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نمازوں میں امام زین العابدین کے سجدوں کی تڑپ عطا فرما, امام حسین کے سجدوں کی تڑپ عطا فرما. اے خالق کائنات جتنے شہداء کربلا ہے مولا ان سب کا صدقہ اور ان کی خیرات عطا فرما دے. اے پروردگار عالم ہمارے ایمان کو استقامت عطا فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. بد مذہبیات, گمراہیات, بدعت, شرک, خرافات, ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار عالم دشمنان اسلام کو خائب و خاسر فرما دے. فضل فرما, کرم فرما. بالخصوص آج اس پروگرام کے انعقاد میں جن جن حضرات نے دامے درمے سکنے جس طرح سے حصہ لیا, ان تمام کی عمروں میں علم میں برکت عطا فرما. بالخصوص جناب طاہر صاحب, جناب منان اشرفی صاحب, عبدالسمی صاحب اور جتنے بھی اس کمیٹی کے اراکین ہیں رب کائنات ان سب کو نیک صراط مستقیم پر گامزن رکھ, ان سے اچھی طرح کے کام کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. ان کے گھروں میں, کاروبار میں, رزق میں خیر و برکت عطا فرما. جتنے لوگ یہاں تشریف لائے مولا سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرما لے. اے خالق کائنات جو کچھ بھی ہم نے تجھ سے طلب کیا اپنے حبیب کے صدقے میں سب قبول فرما لے. جو ہم تجھ سے نہ مانگ سکے مولا تو علیم و خبیر ہے, جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمارے لیے آسانی کے ساتھ جل جل مہیا فرما دے. پروردگار کرم فرما, رحم فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. شریعت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار